ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واما السائل فلا تنهر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم. ابو داؤد انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ ایک انصاری نے حاضر خدمت اقدس ہو کر سوال کیا. ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ سوال کیا یعنی اپنی حاجت بیان کی، اور جو بھی سوال کیا ہو دراہم و دنارین کے شکل میں یا کھانے کے شکل میں جو بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ عرض کی ہے تو ایک ٹاٹ ہے جس کا ایک حصہ ہم اوڑھتے ہیں اور ایک حصہ بچھاتے ہیں، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں. ارشاد فرمایا میرے حضور دونوں چیزوں کو حاضر کرو، یعنی میرے سامنے دونوں چیزوں کو لے کر آؤ. وہ حاضر لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا انہیں کون خریدتا ہے؟ ایک صاحب نے عرض کی 1 درہم کے عوض میں خریدتا ہوں. ارشاد فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ 2 یا 3 بار فرمایا. کسی اور صاحب نے عرض کی میں 2 درہم پر لیتا ہوں. انہیں یہ دونوں چیزیں دے دیں اور درہم لے لیے، اور انصاری کو دونوں درہم دے کر ارشاد فرمایا ایک کا غلہ خرید کر گھر ڈال آؤ اور ایک کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ. وہ حاضر لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں بینٹ ڈالا یعنی جو لکڑا ہوتا ہے نا، اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 15 دن تک تمہیں نہ دیکھوں، یعنی اتنے دنوں تک یہاں حاضر نہ ہونا. وہ گئے لکڑیاں کاٹ کر بیچتے رہے. اب حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے. چند درہم کا کپڑا خریدا اور چند کا غلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا ہو کر آتا. سوال درست نہیں، یعنی سوال مانگنا جائز نہیں، مگر سوال کرنا جائز نہیں، بھیک مانگنا جائز نہیں، مگر 3 شخص کے لیے: ایسی محتاجی والے کے لیے جو اسے زمین پر لٹا دے، یا تاوان والے کے لیے جو رسوا کر دے، یا خون والے کے لیے یعنی جس کو دیت دینی ہو جو اسے تکلیف پہنچائے اور دیت دینے کی، تاوان دینے کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو. کل میں نے دیت اور تاوان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. ان تینوں کو اجازت ہے فقط سوال کی، اور کسی کو اجازت نہیں. ابو داؤد و ترمذی بافادہ تصحیح و تحسین و حاکم بافادہ تصحیح. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے فاقہ پہنچا اور اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس کا فاقہ بند نہ کیا جائے گا. اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو اللہ عز و جل جلد اسے بے نیاز کر دے گا، خواہ جلد موت دے دے یا جلد مالدار کر دے. سمجھ میں آئی بات؟ جلد اسے موت دے کر اسے آسانی پہنچائے، یا پھر اسے بے نیاز کر دے، یا پھر اسے مالدار کر کے اسے بے نیاز کر دے. لیکن جو دوسروں کے سامنے اپنے فاقہ کی وجہ سے سوال کرے گا تو پھر اس کا فاقہ
بند نہ کیا جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ اور طبرانی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھوکا یا محتاج ہوا اور اس نے آدمیوں سے چھپایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ 1 سال کی حلال روزی اس پر کشادہ فرما دے۔ بعض سائل کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لیے دو، خدا کے واسطے دو، حالانکہ اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے۔ ایک حدیث میں اسے ملعون فرمایا گیا ہے اور ایک حدیث میں بدترین خلائق۔ اور اگر کسی نے اس طرح سوال کیا تو جب تک بری بات کا سوال نہ ہو یا خود سوال برا نہ ہو، جیسے مالدار یا ایسے شخص کا بھیک مانگنا جو قوی تندرست کمانے پر قادر ہو اور یہ سوال کو بلا دقت پورا کر سکتا ہے، تو پورا کرنا ہی ادب ہے کہ کہیں بروئے ظاہر حدیث یہ بھی اسی وعید کا مستحق نہ ہو۔ یعنی کہ کوئی ایسا شخص سوال کر رہا ہے جو مالدار ہے، تندرست ہے، قوی ہے، یعنی کام کاج کر کے اپنا گزارا کر سکتا ہے، اگر ایسا شخص سوال کر رہا ہے تو ایسا شخص ملعون ہے۔ اور اگر ایسا شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کے نام پر، اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو اب اسے دے دیا جائے اگر وہ حاجت مند ہے، نہیں تو ہو سکتا ہے مصنف فرما رہے ہیں کہ حدیث کے ظاہری مطلب مراد لیا جائے اور مستحق جو شخص ہے وہ مستحق خدا تعالیٰ کے نام پر مانگ رہا ہے اور اسے کچھ نہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ شخص اس وعید میں گرفتار ہو جائے، نہ دینے والا، لیکن وہ سامنے والا مستحق ہو تب۔ اگر اٹھا کھٹا بھی ہے، بدن صحیح سالم ہے، بھلے سے 50 سال 60 سال 70 سال کا ہے، بدن صحیح سالم ہے تو اس کو مانگنے کی اجازت نہیں، کما کے کھا سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، کہیں کام کر سکتا ہے، تو اس کو اجازت۔ حدیث میں سنا آپ نے نبی پاک نے کیا کیا، گھر کے سامان کو بیچا۔ ہم غریبی کس کو سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں، ہم غریب کس کو سمجھتے ہیں اور غریبی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم غریبی اور غریب اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے گھر میں کھانا ہو پر کم ہو، جس کی فریج میں کل کا کھانا نہ ہو، پرسوں کا کھانا نہ ہو، جس کے پاس 5 کلو چاول نہ ہو، جس کے پاس 10 دن کا سامان نہ ہو۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، وہ تو زکوٰۃ کے لیے۔ یہاں سوال مانگنا اس کو جائز ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، آج کے لیے بھی کھانے کے لیے نہ ہو، تو اس کو سوال جائز ہے۔ اور جو پر ڈے 1000 2000 3000 کما رہا ہو بھیک مانگ کے، اس کو، اور وہ بھی جو فاقہ کل آپ نے سنا جس پہ فاقہ گزر رہا ہے، جن 3 شخصوں کو مانگنے کی اجازت ہے ان کو بھی اتنا ہی مانگنے کی اجازت ہے جس سے ان کا کام چل جائے۔ کیا ان کا کھانا مانگنے والوں کا 100 200 300 روپے میں نہیں چل جائے گا ایک دن کا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان پیشہ ور بھکاریوں کی وجہ سے جو اصل حقدار ہے ان تک پیسہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ وہ اصل حقدار ہے وہ بیچارے سفید پوش غریب ہیں، سوسائٹی میں ان کی عزت ہے، ایک رسپیکٹ ہے، ایک ان کی عزت ہے، اور وہ اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتے، خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے کہہ نہیں پاتے۔ اسی لیے کہا گیا اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرو، ان کی خیر خواہی کرتے رہو، ان سے ملتے رہو، تاکہ ان کے حالات سے آپ کو واقفیت ہو تو آپ خاموشی سے ان کی مدد کرو، نہ کہ ڈھنڈورا پیٹو۔ سمجھائی بات؟ تو یہ بات مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ایسا ہے جو مالدار ہو یا پھر توانا ہو، تندرست اور بھیک مانگے، تو یہ اس حدیث میں جو وعید ارشاد فرمائی گئی اس کا مستحق، وہ ملعون ہے۔ اور اگر کوئی مستحق ہے، وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اور دینے والا نہیں دیتا جانتے ہوئے کہ یہ مستحق ہے، تو ڈر ہے کہ وہ بھی اس وعید کا شکار ہو جائے، ٹھیک، تو لہٰذا ایسے کو دے دیا جائے۔ اور یہ سوال کو بلا دقت پورا کر سکتا ہے تو پورا کرنا ہی ادب ہے کہ کہیں بروئے ظاہر حدیث یہ بھی اس کا مستحق نہ ہو۔ وہاں اگر سائل متعنت ہو، یعنی سوال کرنے والا خود اپنی ذلت کے در پہ ہو، یعنی پیشہ ور بھکاری ہو، تو نہ دے۔ نیز یہ بھی لحاظ رہے کہ مسجد میں سوال نہ کرے، خصوصاً جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کہ یہ حرام ہے، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کے سائل کو اگر 1 پیسہ دیا تو 70 پیسے اور خیرات کرے کہ اس 1 پیسے کا کفارہ ہو۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک شخص کو عرفہ کے دن عرفات میں سوال کرتے دیکھا، اسے درے لگائے اور فرمایا کہ اس دن میں اور ایسی جگہ غیر خدا سے سوال کرتا ہے۔ ان چند احادیث کے دیکھنے سے معلوم ہوا ہوگا
کہ بھیک مانگنا بہت ذلت کی بات ہے، بغیر ضرورت سوال نہ کرے، اور حالت ضرورت میں بھی ان امور کا لحاظ رکھے جن سے ممانعت وارد ہے، اور سوال کی اگر حاجت ہی پڑ جائے تو مبالغہ ہرگز نہ کرے کہ بے لیے پیچھا نہ چھوڑے کہ اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ مسجد میں سوال کرنا، مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا، یہاں تک کہ حکم آیا کہ مسجد میں اگر کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے تو ڈھونڈو بھی نہ آ کے، مسجد میں چیزیں سامان ڈھونڈنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ تبلیغ کی جگہ ہے، یہ عبادت و ریاضت کی جگہ ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جو مسجد میں سوال کرے اسے نہ دو۔ اس لیے فرمایا، دیکھا ہوگا آپ نے مسجد میں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے بیٹھا دیا جاتا ہے، باہر جانے کو کہا جاتا ہے کہ باہر کھڑے ہو کے سوال کریں، یا پھر یہ کہ بھائی اگر کوئی واقعی میں حاجت مند ہے تو منبر و محراب سے ترغیب دلائی جائے لوگوں کو کہ فلاں فلاں ہمارے مسلمان بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کو ایسی ایسی پریشانی ہے، آپ تمام حضرت جاتے جاتے ان کی مدد کریں، یہ ترغیب دلانا ہوا، یہ بھیک مانگنا نہیں ہوا ہے نا۔ اور کھڑے ہو کے خود سوال کرنا یہ غلط بات ہے، اگر سوال کرنا ہی ہے تو مسجد کے خارجی مسجد میں جا کے وہاں سوال کیا جائے۔ صدقات نفل کا بیان، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا نہایت اچھا کام ہے، مال سے تم کو فائدہ نہ پہنچا تو تمہارے کیا کام آیا، اور اپنے کام کا وہی ہے جو کھا پہن لیا یا آخرت کے لیے خرچ کیا، نہ وہ کہ جمع کیا اور دوسروں کے لیے چھوڑ گئے۔ اس کے فضائل میں چند حدیث سنیے اور ان پر عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، اور اسے تو اس کے مال سے تین ہی قسم کا فائدہ ہے، جو کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا عطا کر کے آخرت کے لیے جمع کیا، اور اس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کے لیے چھوڑ گیا۔ جو مال جمع کر کے رکھا ہے بندہ، اکاؤنٹ میں ہو، تجوری میں ہو، پلنگ میں ہو، جہاں ہو، وہ کس کام کا؟ آپ کروڑوں روپے جمع کر کے رکھے، آپ مر گئے، وہ پیسہ آپ کے کام آئے گا؟ جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوئی وہ شران دوسروں کا ہو گیا جو آپ کے وارثین ہیں۔ آپ کا مال تو وہی ہے جو آپ نے کھایا، جو آپ نے پہنا، اور جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کل آخرت میں ملے گا آپ کو، باقی تو وہ دوسروں کا ہے، جب تک استعمال ہو رہا ہے وہ مال آپ کا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین، ان کے ہاتھ میں جب مال آتا تو سب خدا کی راہ میں تقسیم کر دیتے، اپنی ضرورت کا جو رکھتے، آج کا رکھتے، باقی سب تقسیم کر دیتے۔ بخاری و نسائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کون ہے کہ اسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تم میں کون ہے کہ اسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ جملہ دیکھیں، وارث کا مال، بندہ جب تک زندہ ہے اس کا کوئی وارث نہیں، جیسے ہی انتقال کر گیا اب وارثین ہو گئے۔ وارث کے مال سے کیا مطلب؟ کہ بندہ جب مرے گا جو وارث کا مال، اسی کا مال جا کے وارث کی ملکیت میں جائے گا۔ تو آپ کو وہ مال زیادہ محبوب ہے جو آپ کا اپنا ہے، جو اپنے پہ خرچ کر رہے ہیں، یا وہ مال جو آپ کے مرنے کے بعد دوسروں کو ملے گا؟ تم میں کون ہے کہ اسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ محبوب نہ ہو۔ فرمایا، اپنا مال تو وہ ہے جو آگے روانہ کر چکا، اور جو پیچھے چھوڑ گیا وہ وارث کا مال ہے۔ امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میرے پاس احد برابر سونا ہو تو مجھے یہی پسند آتا کہ 3 راتیں نہ گزرنے پائیں اور اس میں کا میرے پاس کچھ رہ جائے۔ ہاں اگر مجھ پر دین ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں گا، یعنی اگر مجھ پر دین ہے تو وہ دین اس سے ادا کر دوں گا یا رکھ لوں گا کہ بعد میں دین دے دوں، ورنہ 3 راتیں بھی وہ مال میرے پاس نہیں رہیں گے، سب میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ صحیح مسلم میں 19 سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ صبح ہوتی ہے مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان میں ایک کہتا ہے، اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ عز و جل روکنے والے کے مال کو تلف کر لے، خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اس کے رزق میں برکت دے،
اور روکنے والے کو جو روک کے رکھا ہے اور خرچ نہیں کرتا ہے، جمع کر کے رکھا ہے، اس کے مال کو کیا کر لے؟ تلف کر لے، ختم کر لے، چھین لے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، انسان بڑا کنجوس ہے، انسان حریص بھی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو لالچ اور حریص پیدا کیا، لالچی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، رونے گڑ گڑانے لگتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، اور جب کوئی اسے فائدہ پہنچتا ہے تو روک کے رکھتا ہے۔ اس لیے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں فرمایا قل تملکون خزائن رحمت ربی لامسکتم خشیۃ الانفاق، اے محبوب آپ ان سے فرما دے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے خزانے بھی مل جائیں نا تو بھی تم ختم ہونے کے ڈر سے اس کو روک کے رکھو۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کے رحمت کے خزانے میں، اس کے رزق کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اپنے دست قدرت سے اپنا رزق بندوں کو دے رہا ہے، اور اس کے رزق کے خزانے میں کچھ کمی نہیں آئی، اور وہ آگے بھی دیتا رہے گا۔ یعنی کوئی حد نہیں ہے اس کے خزانے کی۔ اگر اس خزانے کا بھی مالک انسان ہو جائے تو کیا کرے گا؟ خرچ نہیں کرے گا خدا کی راہ میں، وہ اس خوف سے روک رکھے گا کہ ختم نہ ہو جائے۔ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، کہ ختم ہونے کی ڈر سے، خرچ ہونے کی ڈر سے اسے روک کے رکھے گا۔ اور یہ انسان ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ انسان ناشکرا بھی ہے، انسان کنجوس بھی ہے، اس کی فطرت ہی یہی ہے انسان کی، کہ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ مال میرے پاس رکے رہے، جب مال نہیں رہتا ہے تو چاہتا ہے مال آئے، اور جب مال آتا ہے تو چاہتا ہے کہ مال خرچ نہ ہو۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جو ہماری راہ میں خرچ کرے گا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اور قرآن کی آیت اور مفہوم سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو خدا کی راہ میں آنکھ بند کر کے خرچ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے فرمایا، سلمہ بغیر گنے خرچ کرو، گن گن کے خرچ مت کرو خدا کی راہ میں، گن گن کے خرچ کرو گے تو گن گن کے ملے گا، اور آنکھ بند کر کے خرچ کرو گے کہ ایسے خرچ کرو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ پھر آپ گن نہیں پاؤ گے۔ ٹھیک، تو یہی دیکھیں فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ جو خرچ کر رہا ہے تیری راہ میں، مولا کریم اسے بدلا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے، تو اس کو اس کا بدلہ 700 نیکی دی جاتی ہے۔ یعنی گویا اس نے 700 روپیہ خرچ کیا، 700 درجہ زیادہ نیکی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی پہ بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو جتنا اس کے آگے گڑ گڑائیں گے، جتنا اس کی راہ میں خرچ کریں گے، وہ اتنا خوش ہوگا اور اتنا اپنے بندوں کو نوازے گا۔ اور سخاوت یہ دل کا معاملہ ہے، سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی ہے، سخاوت کا معاملہ دل سے ہے۔ بندہ سخی دل سے ہوتا ہے، سخی وہ دل سے ہوتا ہے، سخی مالداری سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس کے پاس کروڑوں ہوتا ہے لیکن وہ اتنا خرچ نہیں کرتا جس کے پاس لاکھوں ہوتا ہے۔ کئی ایک مثال آپ کو بمبئی میں مل جائے گی۔ خیر چلیں، صحیحین میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ہاں دیکھو ابھی جو میں نے کہا حضرت اسماء سے فرمایا، حضرت ام سلمہ سے نہیں، حضرت اسماء سے فرمایا کہ خرچ کر اور شمار نہ کر کہ اللہ تعالیٰ شمار کر کے دے گا، اور بند نہ کر کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر بند کر دے گا، اور کچھ دے جو تجھے استطاعت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں بھی ارشاد فرمایا، جہاں پر عورت کے نفقہ کا بیان ہے، شوہر کو لینفق ذو سعۃ من سعتی، اپنے استطاعت کے بھر خرچ کر۔ پہلے تو فرمایا اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کا خرچہ اٹھاؤ اگر تم نے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہے، اور جب حمل ہو جائے تو اس کو دودھ پلانے کا بھی خرچہ دو، یا پھر دودھ پلانے والی اگر کوئی ہو تو اس کو خرچہ دو، اس کا خرچ اٹھاؤ۔ پھر آگے فرمایا اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو لینفق ذو سعۃ من سعتی، تو جتنی استطاعت ہے اتنا کرو،
ومن قدر علیہ رزق فلینفق مما آتاہ اللہ، اور اگر تیرے پاس رزق تنگ ہو گیا ہے تو جو کچھ میں نے دیا اس میں سے خرچ کر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اور جو حقوق ہے آپ دیکھیں کہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا، جن کا نفقہ آپ پر لازم ہے ان پر خرچ کرنا، یہ صدقہ نافلہ ہے. یہ صدقہ نافلہ. یسألونک ماذا ينفقون، قرآن نے فرمایا ہے محبوب یہ پوچھتے ہیں ہم کس پہ خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ تو بولو آپ خرچ کرو سب سے پہلے اپنے والدین پہ، پھر اپنے احباب و اقارب یعنی رشتہ داروں پر، پھر اس کے بعد ابن السبیل ہے، پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ ہے. یہ قرآن تلقین کر رہا ہے. اور جو جس پر خرچ کرے گا آپ دیکھیں، اگر ایک بھائی کما رہا ہے، اس کی شادی ہو گئی، دوسرا بھائی ابھی کما نہیں رہا ہے، پہلے بھائی کی سیلری وغیرہ اچھی چل رہی ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے. بولے میں کس کو پالوں. وہ یہ نہیں سوچتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے لے کے کہ یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، کچھ کام ہی نہیں کرتا ہے، کچھ کماتا ہی نہیں ہے، میں اس کا سارا خرچ اٹھا رہا ہوں، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہو. جتنے لوگ کا آپ نفقہ اٹھا سکتے اٹھائیں دل کھول کے، اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا. جتنے لوگ کے آپ کام آ سکتے ہیں. ہمارا ذہنی یہی بنا ہوا ہے کہ مدد کرنا ہے باہر والوں کی، لنگڑے لولے کی. کوئی غریب مل جائے محلے میں، ارے بھائی تیرا بھائی بھی تو غریب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے اس کو تلقین کر، اچھے مشورے دے، اس کو ایکٹیو رہنے کے مشورے دے، کام کاج کا مشورہ دے. کماتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے پاس رکھ، میں ہوں نا ابھی، میں تیرا خرچ سنبھالوں گا. جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا. یہ بھی صدقہ نافلہ جو اپنے گھر والوں پہ آپ خرچ کر رہے ہو، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر رہے ہو، جن کا نفقہ آپ پہ بنتا ہے ان پہ خرچ کر رہے ہو، یہ سب صدقہ نافلہ ہے. دل کھول کر خرچ کرے اس میں. صحیح مسلم و سنن ترمذی میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، بچے ہوئے کا خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے اور اس کا روکنا تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت روکنے پر ملامت نہیں، اور ان سے شروع کر جو تیری پرورش میں ہیں. دیکھو یہی بات بول رہا تھا نا میں ابھی، ان سے شروع، کہ قرآن نے بھی یہی فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. سب سے بہتر یہ کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو. اور تمہارے پرورش میں جو ہے، والدین کی پرورش میں تم تھے، اب بیچارے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر وہ کما نہیں رہے ہیں، ان کے پاس اگر نان و نفقہ کا پیسہ نہیں ہے تو اب ان کا نفقہ ذمے ہے بچے کے. اگر وہ نہیں دے گا تو قاضی پر لازم ہے کہ قاضی پھر اس کو دلاوے اس کے مال میں سے والدین کو. اور آج ماحول دیکھو، اب تو یہ بلا ویسٹرن کنٹری میں تھی، اب آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی آ رہی ہے. اولڈ ایج ہوم بنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی تک یہ بلا مسلمانوں میں نہیں آئی، اللہ محفوظ رکھے. بادل نخواستہ ہی کیوں نہیں، لیکن بچے اپنے والدین کو کم سے کم گھر میں تو رکھتے ہیں، ان کے گھر میں رہتے ہیں یا اپنے گھر میں رکھتے تو ہیں، تھوڑی کبیرہ خاطر ہی رہتے ہیں. جو بھی رہتا ہے اللہ معاف کرے، الگ والدین سے نہیں ہونا چاہیے. والدین جو کہہ دے بات ختم. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قرآن خود دعا کرنے سکھا رہا ہے کہ اپنے والدین سے کے بارے میں کیسی دعا کی جائے کہ اللہ ان پہ ایسے ہی مہربانی کر میرے والدین پہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ کی تھی. اس لیے حدیث میں فرمایا نبی پاک نے کہ جب آپ ممبر چڑھ رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ جس نے اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت نہ کی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. اور جو کر لے گیا خدمت، پھر اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور پھر والدین کے جانے کے بعد وہ بھی جو کتاب لکھ کے گیا، والدین ایک کتاب ہے، وہ کتاب آپ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں. جیسا سلوک ان کے ساتھ کریں گے کل آپ کی اولاد ویسے ہی سلوک آپ کے ساتھ کرے گی. تو لہٰذا برکت صدقہ نافلہ آپ جو ہے اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. صدقہ جو واجبہ ہے، صدقہ فطر اور جو زکوٰۃ ہے، اس کے مستحقین کے بارے میں آپ نے سماعت فرما لیا. اب یہ واجبہ اور فرض ہٹاؤ، جو نفل بچا ہے اس میں سب سے پہلے مستحق آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے. ٹھیک. صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو شخصوں کی ہے جو لوہے کی زرہ پہنے ہوئے ہیں. لوہے کی زرہ سمجھتے ہیں نا، پہلے جو جنگ ہوتی تھی تو لوگ بچنے کے لیے یا تو کپڑے کے اندر یا کپڑے کے اوپر لوہے کی زرہ پہنتے تھے، ہاتھ میں بھی ہوتی تھی اور زرہ پہنتے تھے، جسے سینہ بند وغیرہ کہا جاتا تھا، لوہے کا سینہ بند. تو ان کی مثال کس کی؟ بخیل کی، جو بخالت کرتا ہے، جو صدقہ خیرات نہیں کرتا، مال کو روک کے رکھتا ہے.
اور وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے. ان دونوں شخصوں کی مثال ایسی ہے کہ ان دو شخصوں کی ہے جو لوہے کی زرہ پہنے ہوئے ہیں. دونوں شخص کیا ہے؟ لوہے کی زرہ پہنے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ سینے اور گلے سے جکڑے ہوئے ہیں. تو صدقہ دینے والے نے جب صدقہ دیا وہ ذرا کشادہ ہو گئی. جب صدقہ دینے والے نے صدقہ دیا وہ ذرا جو ہے اس کی کشادہ ہو گئی. مثال دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بخیل جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے ہر کڑی اپنی جگہ کو پکڑ لیتی ہے اور وہ کشادہ کرنا بھی چاہتا ہے تو کشادہ نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بخالت ہے اور وہ بخالت اس کو خرچ کرنے نہیں دے رہی ہے. یہ انسانی فطرت. اور جب بندہ خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو بخالت بھی اس کی ختم ہوتی ہے اور پریشانی بھی اس کی ختم ہوتی ہے. سمجھائی بات؟ اس لیے بخیل کو دیکھو خرچہ بھی کرے گا تو بادل نخواستہ بہت دل پہ پتھر رکھ کے دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بخالت جیسے روحانی مرض سے نجات عطا فرمائے. آمین. صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، اور بخل سے بچو کہ بخل نے اگلوں کو ہلاک کیا اور اسی بخل نے انہیں خون بہانے اور حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کیا. سمجھائی بات؟ اسی بخل نے ان کو خون بہانے اور حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کیا. نیز اسی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کس صدقہ کا زیادہ اجر ہے؟ فرمایا اس کا کہ صحت کی حالت میں ہو اور لالچ ہو، محتاجی کا ڈر ہو اور تونگری کی آرزو ہو، یہ نہیں کہ چھوڑے رہے اور جب جان گلے کو آ جائے تو کہیں اتنا فلاں کو دینا اور یہ تو فلاں کا ہو چکا، یعنی وارث کا. یہ کون سا صدقہ اچھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کا؟ ایک شخص نے عرض کی کہ کس کا صدقہ زیادہ اجر ہے، یعنی کس صدقہ میں زیادہ اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا جوانی میں دی جائے، صحت و تندرستی میں دی جائے، تونگری میں دی جائے، کہ جب لالچ بھی ہو اور اس کے بعد مال خرچ ہونے کا ڈر بھی ہو اس وقت جو صدقہ کیا جائے اس میں زیادہ اجر ہے. جب گلے میں موت اٹک جائے گی تب خرچ کرے گا تو کیا خرچ کرے گا؟ تو وصیت ہی بانٹے گا کہ فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، اس کو یہ وصیت کر دو میرے طرف سے، اس کو یہ دے دینا. ارے مرو گے تو سب کو اس کا حصہ ملنا ہی ہے. وصیت بھی کر کے جاؤ گے تو پوری مال میں وصیت تھوڑی آپ کی نافذ ہوگی، 1/3 میں وصیت نافذ ہوتی ہے. جو مال آپ پیچھے چھوڑو گے، کروڑوں چھوڑو، 3 لاکھ آپ نے چھوڑا یا 3 کروڑ آپ نے چھوڑا اور مرتے وصیت کر گئے کہ بھائی یہ سب خرچ ہو جائے میرے کو جائے، تو پوری میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، 1/3 میں نافذ ہوگی. بس باقی جو بچے گا وارثین میں بٹے گا، ان کا حق ہے. آپ نے جو آپ کمایا کھایا مر گئے، آپ کا معاملہ ختم. جو آپ نے صدقہ کیا ہے وہ آخرت میں ملے گا. اس لیے فرمایا کہ ابن آدم کا مال تو وہی ہے جو کھایا، جو پہنا وہ سیدھا کر دیا اور جو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا. باقی جو بچا ہو تو دوسروں کا ہے. جب تک زندہ ہے جیسی آنکھ بند ہوئی سب دوسروں کو ملے. سمجھائی بات؟ تو یہ خاص خیال رکھیں اس کا. زکوٰۃ بھی دل کھول کے دیں. کبھی یہ نہ سوچے کہ 2.5% کتنا ہوتا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپیہ کیا ہے. اور جو صدقے دل سے زکوٰۃ نکالتا ہے دیکھیں الحمدللہ ہر سال اس کی زکوٰۃ بڑھتی جاتی ہے. اور زکوٰۃ بڑھے نہ بھی تو برکت اس کا نام نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے. برکت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس 100 ہے تو 10,000 ہو جائے. برکت اس کا نام ہے کہ آپ کا کام 10,000 میں ہونا تو 2,000 میں ہو جائے. آپ کے طمانینت قلب ہو، آپ کے پاس سکون و اطمینان والی زندگی گزار رہے ہو، یہ برکت ہوتی ہے. ورنہ پیسہ جتنا آئے گا آپ کی بے فکری بڑھتی جائے گی، نیند اڑتی جائے گی. ایک بیکاری، ایک غریب جتنے بے خبری والی نیند سوتا ہے، ایک امیر تھوڑی سوتا ہے، ایک بزنس مین تھوڑی سوتا ہے. وہ تو اپنے ہی میں پریشان رہتا ہے. تو لہٰذا خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. یہ بلا کو بھی ٹالے گا، آپ کی مصیبت کو بھی ٹالے گا، آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بھی بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کر عطا فرمائے. مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے. مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا کریم احادیث بیان کرنے میں، مسائل بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کوئی غلط بیانی ہو گئی تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.